ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عتقم مني نار او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ اعلان فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت محسنین کے، نیک لوگوں کے، احسان کرنے والوں کے قریب ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت. اور حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے نے فرمایا کہ اس مہینے کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہے. اس مہینے کا اول حصہ جو ہے وہ رحمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے. ہمیں اس کی رحمت کو سمجھنا ہے اور ہمیں اس کی رحمت پر غور کرنا ہے. حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت لوگوں کے بڑا قریب ہے. یہ رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ اس رحمت کو ہم کیسے حاصل کریں گے؟ جہاں حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ اول حصہ اس کا رحمت ہے، تو کیا یہ رحمت سارے لوگوں پر ہے؟ کیا یہ رحمت ان لوگوں پر بھی ہے جو اس مہینے کی قدر نہ کریں، اس مہینے کے روزے نہ رکھیں؟ میرے بزرگوں، نہیں. علماء نے جہاں اس حدیث کو نقل فرمایا وہاں منع فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے رحمت نہیں، بلکہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کرتے ہیں اور اس کے دن میں روزے کو رکھتے ہیں، رات میں تراویحوں کو ادا کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے ہیں، تو یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہوا جاتا ہے. اس مہینے کے اول حصے میں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرماتا ہے. میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، آج ضرورت ہے کہ ہم رحمت کو خدا کی سمجھیں. اور اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنی رحمت فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور جس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے وہی کامیاب ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر تو ہر انسان ایک
عجیب لگن میں، ہر انسان کا ایک مقصد ہے میرے بزرگوں، مگر یہ دنیا بڑی دھوکے کی چیز ہے۔ آئے دن آپ خبریں نہیں سنتے، آئے دن آپ زمانے کے حالات نہیں دیکھتے۔ ایک آدمی کی بڑی تمنائیں تھیں، ایک آدمی کے بڑے ارادے تھے، لیکن موت آئی اور اسے لے گئی، سارے ارادے رک گئے، ساری تمنائیں ختم ہو گئیں۔ بزرگوں، اب آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کے لیے تو دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا، آخرت کے لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طور و طریقوں کو دیکھنا ہوگا۔ وہ کس طریقے سے آخرت کی تیاری کرتے تھے، وہ کس طریقے سے رمضان المبارک کا اہتمام کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنی حالت کو کس طریقے سے بناتے تھے۔ میرے بزرگوں، ان چیزوں پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں نازل ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، ایسا رحیم، ایسا کریم۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس شروع والے حصے میں جو رحمت والا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کو مانگیں، اور یہ فرمائیں اللہ سے، اے اللہ جو تیری رحمت مخصوص بندوں پر اور نیک بندوں پر اور اس رمضان المبارک کی قدر کرنے والے بندوں پر نازل ہوتی ہے، اے اللہ پہلے تو ہمیں اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے، اے اللہ اس مہینے کی عظمتوں کو ہمیں سمجھنے والا بنا دے۔ کتنے نوجوان ہیں، کتنے بزرگ ہیں کہ وہی دنیا کی لپت اور دنیا کی تڑپ آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، آج بھی ہم غور نہیں کرتے۔ بزرگوں، ہمیں غور کرنا ہوگا، بزرگوں ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن اور صاحب قرآن امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کالی کملی والے کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں ان کے طریقوں کو پڑھنا ہوگا، اور پھر ہم غور کریں کہ اللہ کی رحمت ہم پر کس طرح آئے گی۔ تابعین میں ایک واقعہ لکھا ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی اس واقعے کو تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا زمانہ خلافت، حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، بہت زیادہ گاتا تھا اور بہت زیادہ مال و منال اسے لوگ انعام میں دیتے تھے، آواز اچھی تھی، لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا تھا، ساری زندگی گانے میں گزار دی۔ آخر کار ایک وقت وہ آیا کہ جو اللہ نے آواز دی تھی اس آواز کو صحیح جگہ استعمال نہ فرمایا، بوڑھا ہو گیا، دانت سارے ختم ہو گئے، آواز بیکار ہو گئی، اور جب آواز بیکار ہو گئی تو لوگوں نے اس کی قدر کرنا، اسے دینا بھی بند کر دیا۔ فاقوں پر نوبت آ گئی، ایک مرتبہ قبرستان میں آ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلہ اور شکوہ کرنے لگا، اور اللہ سے کہنے لگا، اے اللہ میں وہ ہوں، تجھ سے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، ساری زندگی میں نے تیری نافرمانیوں میں گزاری، اے اللہ جو پیاری آواز دی تھی میں گانے گاتا رہا، شیطانیت کو راضی کرتا رہا، اے اللہ آج تک میں نے تجھے ناراض کیا ہے، لیکن اے اللہ اب اس حال میں ہوں، اب پوری دنیا نے ٹھٹکار دیا ہے، ساروں نے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ فاقوں پر نوبت آ گئی ہے، اے کریم اللہ، اے معاف کرنے والے اللہ اور دینے والے خدا، اے پالنے والے کارساز، اے اللہ میری حالت پر رحم فرما، میں بھوکا ہوں، اے اللہ میرے کھانے کے لیے بندوبست فرما۔ پیر صاحب نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رحم کرنے والا ہے اور اپنے بندے کی پکار کو اس طرح سننے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کسی جگہ آرام کر رہے تھے، جب وہ سو رہے تھے تو ان کو نیند میں ایک آواز آئی، اور آواز میں ان سے یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جو بھوک کی حالت میں ہے، جو پیاس کی حالت میں ہے اور جو بوڑھا ہے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ چاہتا ہے، اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی مدد کے لیے بھیجتا ہے۔ حضرت عمر سو رہے ہیں اور خواب میں اس آواز کو سن رہے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، کھانا لیتے ہیں، ننگے پیر بھاگے چلے جاتے ہیں۔ وہ گویا حضرت عمر کو جب دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، سوچتا ہے کہیں عمر کوڑا نہ لگا دے، کہیں عمر پریشانی کے لیے میرا کوئی حکم نہ دے دے۔ اس لیے کہ حضرت عمر سے لوگ ڈرتے تھے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو شریعت کے پابند نہیں تھے وہ تو عمر کو دیکھ کر کپ کپاتے تھے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو وہ طاقت، وہ جلال اور وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ دنیا جسے بیان نہیں کر سکتی ہے۔ الغرض قصہ مختصر یہ ہے، وہ بوڑھا آدمی جب حضرت عمر کو دیکھا تو بھاگنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا، بڑے میاں رکو، کہاں جاتے ہو؟ بڑے میاں کہنے لگے تجھ سے ڈر کر جاتا ہوں۔ تو کہنے لگے نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو اسی اللہ نے بھیجا ہے جس سے تم مانگ رہے تھے، جس سے تم فریاد کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اس کو کھانا کھلایا۔ حضرت عمر، لکھا ہے بزرگان دین نے، پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گویے کو اپنا اتنا مقبول بندہ بنا لیا کہ جب وہ مرا تو اس کی نماز جنازہ خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی، اور خود اس کی قبر میں اترے اور اپنے ہاتھوں میں لے کر خود اسے قبر میں رکھا۔ تو اللہ اتنا رحیم ہے اپنے بندوں پر۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ لوگوں، اللہ کی رحمت کو سمجھو، اللہ کی رحمت کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ کی رحمت کو پانے والے بنو، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والے بنو۔ یہ دنیا مچھر کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کا ہونا ضروری ہے، لیکن ایسی دنیا سے کیا فائدہ جس دنیا کے لیے تم نے لوگوں کے گلے کاٹے ہو؟ ایسی دنیا کا کیا فائدہ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنوں کا خون کیا ہو؟ ایسی دنیا کا کیا فائدہ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم نے نماز کو دیکھا ہو، نہ روزے کو دیکھا ہو، جس مال کو محبوب بنا کر نہ ہم نے زکوٰۃ کو ادا کیا ہو، جس مال کے چکر میں آ کر ہم نے اہل علم کی اور دین کی قدر کرنے والے کی اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اپنے مال کے بلبوتے پر ہم نے ان کی ناقدری کی ہو۔ میرے بزرگوں، دنیا کو کماؤ، دنیا کمانا دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، دنیا کمانا دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس دنیا کو کما کر یہ بتا دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ فرما دو، اے اللہ ہم دنیا کماتے ہیں لیکن یہ دنیا تیرے حکم سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ دنیا تیری محبت سے بڑھ کر نہیں ہے، یہ دنیا تیرے محبوب کے طریقے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اے اللہ تو آواز دے، جب بھی تو ہم سے کہے گا اس دنیا کو لات مار دی جائے گی، جب بھی تو ہم سے کہے گا اس دنیا کو قربان کر دیا جائے گا، جب بھی تو ہم سے کہے گا تجھے راضی کرنے کی کوشش کی جائے گی، تیرے محبوب کے طریقے کو اپنایا جائے گا، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، تیرے ایک ایک حکم پر عمل کیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، ایسے زندگی گزارو، ایسے زندگی گزارنے والے بنو۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ رحمت ہے، رحمت، اسے نہ جانے دو، اللہ کی رحمت کو اپنے قریب کر لو، ایسے بن جاؤ اپنے دلوں کے اندر سے۔ میں نے پچھلے جمعے کو بھی کہا تھا، اپنے دلوں کے اندر سے بغض، اپنے دلوں سے اندر سے نفرتیں، اپنے دلوں کے اندر سے حسد، اپنے دلوں کے اندر سے کینہ، یہ ساری چیزوں کو ختم کر لو، اللہ کی رحمتیں ہم پر آئیں گی، اور ہم مر بھی گئے تو کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے، اللہ شمار ان لوگوں میں سے فرمائے گا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جنہیں اللہ کے یہاں جا کر نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی افسوس ہوگا۔ لیکن میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنے والے ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کو سمجھنے والے ہوں گے، اور اللہ سے خوب توبہ کرنے والے ہوں گے۔ حدیث شریف کے اندر
توبہ کے بارے میں اور اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کے بارے میں بڑی واضح مثال دے کر آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ نے سمجھایا، میرے بزرگوں توبہ کرنے والے بنو، میرے بزرگوں اللہ کے سامنے رونے والے بنو، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بنو، وہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ نا امید مت ہو، لیکن اللہ سے امید باندھنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کے لیے ہم بھی تو کچھ نہ کچھ کرنے والے بنے۔ ایسے ہی اپنی دکان میں بیٹھا ہے اور دکان چلا رہا ہے اور نمبر 2 کے کام کر رہا ہے، خوب دھوکے دے رہا ہے، اور پھر بھی یہ کہہ رہا ہے اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ارے جہالت پر جہالت ہے، ارے کچھ ایسے کام تو کر کہ اللہ کی رحمت تیرا اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، ایک آدمی ہے وہ اپنا سامان سفر کا اپنے اونٹ پر لاد کر ایک جنگل میں رواں اور دواں ہے، اور کہیں وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے، اور جب وہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اپنے پاس میں باندھ دیتا ہے، اور اس اونٹ پر پانی بھی ہوتا ہے، اس اونٹ پر کھانا بھی ہوتا ہے۔ اچانک میں مایوس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بھوکا آدمی اگر اسے کھانا نہ دیا گیا تو وہ 1 دن میں 2 دن میں 10 دن میں 15 دن میں کبھی نہ کبھی تو مر جائے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، زندگی کے لیے کھانا بھی ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ آپ لوگ لگاتار روزے نہ رکھا کرو، یعنی رمضان کے علاوہ۔ صحابہ کرام نے جب لگاتار اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، آپ ایسا نہ کیا، اس لیے کھانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب اچانک وہ موت سے بالکل موت کی امید رکھتے، جب تو مجھے مرنا ہی ہے، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اتنے میں وہ سو جاتا، اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کا اونٹ اس کے پاس میں کھڑا نظر آتا ہے، اس کا پانی اس کے پاس میں مل جاتا ہے، اس کا کھانا اس کے پاس میں مل جاتا ہے۔ بتائیے کتنی خوشی ہوگی اس آدمی کو، جان بچ گئی، کھانا مل گیا، پانی مل گیا۔ اس سے زیادہ خوش اللہ اپنے بندے سے اس وقت ہوتا ہے جب اس کا بندہ اللہ کے دربار میں آ کر توبہ کرتا ہے، یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، یہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بزرگوں توبہ کرنے والے بنے، جو غلط کام اب ہم کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ زمانے کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ سے امید رکھو۔ اللہ ہمیں بھی معاف فرمائے گا، اللہ آپ کو بھی معاف فرمائے گا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت پڑھ